دخالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی زید کے گھر میں گئے اور زید کی زوجہ جورو مختصر سے لباس میں سامنے آ گئی، آپ کو وہ پسند آ گئی، زید نے طلاق دے دی اور آپ پہ حلال ہوگی، اس پہ حرام ہوگی. یہ سارا عشق و شوقی کا قصہ جو نبی کے ذمہ لگا رہا ہے وہ ظالم ہے. اور یہ قصہ علی حجویری صاحب کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں ہے، میری بات کو یاد کرنا، ہمیں نہیں پتا کہ حجویری صاحب نے لکھی ہے یا کسی نے لکھی اس کے نام لگا دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام سے جو کتاب بک رہی ہے، چل رہی ہے، کشف المحجوب، اس میں یہ قصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نام پہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر شرک، قبروں پہ چلے، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں کے تصرف، یہ ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں. نماز روزہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا جو غیر اللہ کو اللہ کے توحید کے اندر شامل اور شریک کرتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہی اسی طرح ہیں، تو ذرا جا کے دیکھ لیجئے کون سے مسلمان ہیں. سبز چولوں والے مسلمان، نظاروں والے مسلمان، درباروں والے مسلمان، میلوں اور عرسوں والے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. اسلام کی حکومت آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قائم کی تو تمام بتوں کو توڑ ڈالا. اسلام کی حکومت میں تو پکی قبر بنانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ مجاور بن کر بیٹھے اس سے بہتر ہے وہ آپ کے انگارے پہ بیٹھے، آپ اس کو جلا کر راکھ کر دے. نہ پکی قبر بنانا جائز، نہ قبر پہ میلہ لگانا جائز، نہ عید اور عرس لگانا جائز. مولانا صاحب میں آپ کی توجہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلے کی طرف کرانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے. مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ زنگ آلود ذہنوں میں بھی یہ مسئلہ راسخ ہو جائے. امام کے پیچھے سری اور جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، غیر تمام، پوری نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا. خداج عربی زبان میں اس اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے ابارشن ہو جائے گی، راضی نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ وہ کھانے کے قابل ہے. اور اسی فاتحہ کو اللہ عز و جل نے نماز کہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور سارے کیا کہتے ہیں حمدنی، ہم الحمدللہ العالمین کہتے ہیں. تو اللہ مالک کیا فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. تو یہ جو نہیں پڑھتا وہ جہری میں ہو، سری میں ہو، امام ہو، مقتدی ہو، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، جنازہ ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز جس کو نماز ڈکلیئر کیا جائے گا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے یا صرف روضہ رسول پہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جائیں تو قبر آپ کے سامنے ہے، آپ قبر پہ کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ آپ قبر پر کھڑے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل دیار، بستی والوں تم پہ سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل قبور ہم کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اس سے کیا مراد ہے کہ قبر والے سوتے ہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو کبھی آپ کو قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام پاجی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت ہے؟ کبھی جواب آیا؟ جواب نہیں آتا. کیوں؟ وہ سنتے نہیں ہیں. اچھا آپ کہو گے مولوی صاحب پھر ہم پاگل ہیں جب وہ سنتے نہیں تو ہم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ صلاۃ و سلام ہمارا رحمتیں بن کر ان پر نازل ہوتا ہے. اور جو اس عقیدے سے اپنی گلیوں بازاروں میں اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، ہماری سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور ایک عجیب نقطہ سمجھا دوں، یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. مثال کے طور پہ میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے دین پڑھا لکھا وہ آ جائیں اور میں استاد جی آپ نیچے بیٹھو ذرا مجھے تکلیف زیادہ آئی ہے میں کر لوں، تو کیا خیال ہے میں استاد کی توہین نہیں کر رہا ہوں؟ وہ کہے گا میں تیرا شیخ ہوں، بے وقوف تو نے مجھ سے تو پڑھا ہے، مجھے نیچے بٹھا رہا ہے، خود اسٹیج پہ چڑھا ہے. ٹھیک ہے، ادب کیا ہوتا؟ میں استاد کو کہوں جی آپ میرے استاد آگے، ان کے سامنے بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میرے شیخ ہیں، یہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کے عقیدے کے مطابق
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کے نبی حاضر ناظر موجود ہیں، تو ان کا جب کراچی کے اندر سبز پگڑی والوں کا اجتماع ہوتا ہے تقریر کون کرتا ہے؟ الیاس قادری۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، آگے آگے تاج والے۔ جٹ دیکھتا ہے بیچارہ کدھر آئے یار، نظر تو کہیں بھی نہیں آ، وہ میلاد کے اندر کرسی سجی ہوتی بڑی خوبصورت، تو کسی نے کہا یہ کرسی بیٹھ جاؤ اس پہ، کہا گستاخ بے وقوف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجی ہے، وہ یہاں آ کر بیٹھیں گے۔ کہا اچھا جب آئے تو ذرا مجھے پھر دکھا دینا، میں بھی دیکھ لوں کہ اللہ کے نبی آئے بیٹھے۔ کہا تیری آنکھ بھابیاں آئی تو نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھ بھابیوں والی ہے تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آنکھیں بند کر دوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا، میں آنکھیں بند کر دوں گا۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے، نبی کی موجودگی میں تو ابو بکر جماعت نہیں کروا سکے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے، اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، صحابہ نے اشارہ کیا، ابو بکر پیچھے لوٹے، اللہ کے نبی نے کہا پڑھا پڑھا لیکن پیچھے ہٹے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میں نے جب کہہ دیا تھا کہ تو نماز پڑھا پھر تو واپس کیوں ہٹا؟ کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہو اور وہ امام بنا ہوا؟ نبی کی موجودگی میں ابو بکر امام نہیں بن سکتے تو الیاس قادری تقریر کیسے کر سکتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں اویس قادری کے سند میں پڑھ سکتا ہے؟ خود رسول اللہ بیٹھے ہیں تو ان سے جماعت کرواؤ ان کو۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی زندہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، خطبہ کوئی اور شیخ آ کے سنا جاتے ہیں، تو نبی کی موجودگی میں کوئی اور خطبہ کیسے دیتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو یہ عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف اہل شرک کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی شخص کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں، عمرہ حج کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کسی کی طرف سے، کیونکہ طواف نماز کی طرح ہے، جیسے کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہر بندہ نماز اپنی پڑھے گا، لیکن حج اور طواف، حج اور عمرہ یہ حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف ہر بندہ اپنا ہی کرے گا۔ رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، امداد اللہ مہاجر مکی، یہ تینوں حضرات اپنے مکتوبات کی وجہ سے آپ کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں میں شامل ہیں یا نہیں، صاف الفاظ سے بیان فرمائیں۔ میں نے تو بھائی میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس میں جو بیان ہے وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا کہ اگر کوئی شخص خشکی کے اندر، تری کے اندر غیر اللہ کو پکارتا ہے اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ باقی بات دوسری کہ اب فلاں ابن فلاں مسلمان تھا یا نہیں، تو یہ اللہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا پتا یہ کتاب اس نے لکھی بھی ہے یا تم نے اس کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ کیا تھا، ہمیں پتا نہیں۔ ہمیں کیا پتا مرتے میں ان کی کیا حالت تھی، وہ توبہ کر دی ہو سکتا ہے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہی نہ ہو، کسی نے ان کے نام سے مشہور کر دی۔ تو فلاں ابن فلاں کیسا تھا، تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت، یہ تو گزر گئے، جو کر گئے وہاں پر پا لیں گے۔ اب میں اور آپ ہیں، جو ہم کریں گے ہم پائیں گے۔ اگر کوئی بندہ شرکیہ عقیدے پر مرا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو لازمی بات ہے وہ مشرک اور کافر ہے، لیکن آخری وقت کا آپ پر مجھے تو علم نہیں کہ وہ اللہ سے کس حال میں مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ ان کا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جس کا بھی ہو، جس کا بھی ہو، کیونکہ گارنٹی اللہ نے کس کی دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ باقی ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، غلط بھی کہہ سکتا ہے اور صحیح بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے دنیا کے ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی، لیکن جو یہ قبر میں سو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی۔ تو اگر کوئی شرکی عقیدے پر مرے گا تو وہ شرکی حال میں پائے گا، لیکن کسی ایک بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں ابن فلاں نامینیٹ کر کر کسی کو کافر مشرک کہنا، اس کے لیے علماء اہل سنت نے بے شمار شرائط رکھی ہیں، اس پہ حجت تمام ہوئی، اس تک بات پہنچی یا نہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور شرکیہ عقائد کا رد کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ مولانا صاحب اگر یہ باتیں آپ پاکستان میں کریں تو کیا رائے ہوگی؟ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ بھائی اللہ کی رحمت سے 3 سال لاہور کے اندر خطیب رہا ہوں، لاہور کے اندر ہمارا لاہور میں پڑھائے، اور میری پاکستان والی کیسٹیں لے لو، یہاں والی سے 10 نمبر مسالہ زیادہ لگا ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ یاد کرو جو گولی زیدی کے بیٹے کے لیے بنی ہے وہ میری